بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس وان ایڈوکیٹ۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بچے کے نسب کا حق۔ دین اسلام نے بچے کے نسب کا حق دیا ہے، اور اس میں بچے کے لیے نسب کا حق صرف اسی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ ماں باپ کا بھی حق ہے۔ باپ کا حق اس نسبت سے ہے کہ وہ اپنی اولاد کے تحفظ اور تعلیم و تربیت کا اختیار رکھتا ہے۔ اسے اپنی اولاد کی سرپرستی اور ولایت کا حق ہے۔ جب اولاد محتاج ہو اور باپ کمانے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے اولاد کے لیے کمانے کا حق ہے۔ اور اسی طرح ثبوت نسب ماں کا بھی حق ہے، کیونکہ اولاد ماں کا جزو ہے اور وہ فطری طور پر اس بات کی شدید خواہش رکھتی ہے کہ اپنی اولاد کی حفاظت اور بہترین پرورش کرے۔ اور اسی طرح ماں کے بڑھاپے اور طاقت نہ رکھنے کی صورت میں اس پر خرچ کرنا اولاد کا فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نسب کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے پوری جماعت کو مخاطب کر کے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ مومنوں، منہ بولے بیٹوں کو یعنی لیب پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو اس کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوستو، اپنا حقیقی نسب تبدیل کرنے والے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے متعلق دعویٰ کرے اور وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دیگر جگہ پہ ارشاد مبارک ہے کہ اپنے آباء و اجداد سے منہ نہ پھیرو۔ جو اپنے باپ سے منہ پھیر کر دوسرے کو اپنا باپ بنائے تو یہ کفر ہے۔ اور دوستو، اس سے یہ ثابت ہوا کہ نسب جو ہے ہمارے دین اسلام کا ایک دیا ہوا ہمارا حق ہے، اور اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اور اس کا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے، اور جتنے بھی ارشاد باری تعالیٰ ہیں اور جتنی بھی حدیث مبارکیں ہیں ان پہ ان کی روح کے مطابق عمل درآمد کریں تاکہ ہمارا اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔